الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، ہفتے بھر کے بعد ماہ ذوالحجہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ عظیم الشان مہینہ امت مسلمہ کے لیے بہت ساری نیکیوں کی سوغات لے کر آئے گا، اور اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے بہت سارے کام لے کر آئے گا. ماہ ذوالحجہ کی پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کی قرآن کریم میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس مہینے میں ایک بڑی عبادت انجام دی جاتی ہے جس کو حج بیت اللہ کہا جاتا ہے. دین اسلام کا جو 5واں رکن ہے، تکمیلی رکن، وہ رکن اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے. اس مہینے میں شروع کے جو 9 دن ہوتے ہیں، ان 9 دنوں میں روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور شروع کے 10 دن کی جو راتیں ہیں، ان راتوں کی بھی بڑی فضیلت سنائی گئی ہے. غرض وہ مہینے کا چاند نظر آتے ہی بس عبادتوں کا ماحول بن جانا چاہیے، اور خوب اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش ہونی چاہیے. 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے. مسلمانوں کی سال میں 2 ہی بڑی عیدیں ہیں، ایک رمضان المبارک کی عبادت ختم ہونے کے بعد، یعنی روزے مکمل ہونے کے بعد، جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، اور دوسری بڑی عید ہے حج کی تکمیل جب ہوتی ہے اور حج مکمل ہوتا ہے، تو اس وقت میں دوسری عید ہماری ہے عید الاضحیٰ کی. تو ایسا سمجھیے کہ ہم دوسرے عید کے قریب جا رہے ہیں، اور اس عید کے موقع پر جہاں عیدگاہ پر بلا کر 2 رکعت کا فریضہ اور 2 رکعت واجب ادا کی جاتی ہے، وہیں پر 3 دن، ایک تو عید الاضحیٰ کا دن 10 ذی الحجہ کا، دوسرا 12 ذی الحجہ، دوسرا 11 ذی الحجہ، تیسرا 12 ذی الحجہ، ایسے 3 دن یہ قربانی کے دن ہوتے ہیں. قربانی کیا ہے؟ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت میں اور ہر دین میں قربانی رکھی گئی تھی.
تو اس کے بعد قربانی کی شان ہی بدل گئی اور ایک خاص عبادت بن کر وہ ابھری، اور پھر وہ قربانی کی حقیقت، اس قربانی کا اثر، اس قربانی کا معیار اتنا بلند ہوا کہ آخری امت، آخری پیغمبر کی جو شریعت تھی اور جو شریعت ہے، تو اس میں معاملہ یہ رہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بہت سے فضائل ذکر کیے، قرآن کریم میں اس کا حکم نازل کیا گیا اور اس کی تفصیلات سنائی گئی۔ احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی فضیلت سنائی ہے، وہ فضیلت اگر ایک مسلمان سنے تو اس کے دل میں ہمیشہ یہ جذبہ رہے کہ جب قربانی کے دن آئیں گے تو میں کسی نہ کسی طرح سے قربانی ادا کروں گا اور یہ سارے فضائل میں حاصل کروں گا۔ قربانی کے خون کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 3 دن جو قربانی کے ہوتے ہیں، ان 3 دنوں میں قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اللہ کے پاس کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اور پھر ہر بال کے بدلے میں اور ہر بھیڑ اور دمبے کے جو اون ہوتے ہیں، تو ہر اون کے بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ خون کے باقی قطروں کے ذریعے سے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ یہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ میزان عمل میں تولے بھی جائیں گے اور اس کا کئی گنا زیادہ وزن بڑھا کر وہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی عطا فرمائیں گے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور 10 سال آپ جو حیات رہے مدینہ منورہ میں، تو آپ نے ہر سال قربانی ادا فرمائی۔ تو جو حضور کا شیدائی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق رکھنے والا ہوگا، وہ قربانی میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ قربانی کے اور بھی بہت سارے فضائل سنائے گئے ہیں۔ قربانی دین اسلام کا شعار ہے، پہچان ہے۔ قربانی یہ مشرک اور موحد کو چھانٹ دیتی ہے۔ جو موحد ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے قربانی دیا کرتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کے لیے قربانی دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا جو مقصد ہے تو وہ ہے تقوی کا حصول۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا گوشت اور یہ خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے اندر جو تقوی کی روح ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب کے ذریعے سے یہ حکم دیا گیا، کیونکہ نبیوں کا خواب بھی یہ شرعی حکم ہوتا ہے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ کھڑے ہو گئے اور چلے پھر مکہ مکرمہ کی طرف جہاں حضرت اسماعیل رہا کرتے تھے، یہ تو فلسطین میں تھے۔ اپنے بیٹے کے پاس پہنچے اور اس کو مینا کی وادی لے گئے، اس کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، اور وہ کیسا مطیع اور فرمانبردار فرزند تھے کہ انہوں نے سنتے ہی کہنا شروع کیا کہ افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان آپ کو کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ پھر وہ منظر جس کی منظر کشی خود قرآن کریم میں کیا گیا ہے کہ وہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ منہ کے بل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اور دل کے ٹکڑے کو لٹایا، اور پھر اس وقت تک چھری
یہ قربانی کی حقیقت ہے کہ ایک مسلمان بندہ، ایک مسلمان بندی قربانی کے ذریعے سے اپنے اندر یہ روح پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میرے لیے سب سے اوپر ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، میری ہر چیز اللہ کے اشارے پر، حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، میں خود بھی اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ میری عقل، سمجھ اور میری فراست اور میرا شعور تک بھی اللہ کے حکم کے آگے سجدہ کرے گا، میں چوں اور چرا اللہ کے سامنے بالکل نہیں کر سکتا۔ ورنہ دنیا کی کون سی عقل ہے جو اس بات کو گوارا کرے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی خوشی کے لیے قربان کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چوں چرا کیے اور بغیر کوئی سوال اٹھائے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حضور لٹا دیا قربانی کے لیے۔ تو یہ ایک پیغام تھا، اللہ کا حکم یہ درجہ رکھتا ہے کہ اب اس کے سامنے اپنی سمجھ اور اپنے عقل کے گھوڑے کسی کام کے نہیں ہیں، اب بس جو حکم اللہ کی طرف سے ہو، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس آپ کا جو مزاج ہے، آپ کا جو حکم ہے، اس کے آگے میں اپنا سر جھکا دیتا ہوں۔ قربانی کی یہ روح اپنے اندر پیدا کرنے کے جذبے سے اور پھر وہ ثواب اور وہ اجر حاصل کرنے کے لیے جو احادیث مبارکہ میں سنایا گیا ہے، ہر مسلمان کو تڑپ اور شوق ہونا چاہیے کہ وہ قربانی جیسی عبادت انجام دے اور اس کے لیے جو بن پڑتا ہو اس کی کوشش کرے۔ فضیلت تو تھی ہی اپنی جگہ پر ایسی کہ جو مسلمان اس کو سنے وہ مسلمان قربانی والے عمل سے پیچھے رہ ہی نہیں سکتا، اس میں آناکانی کر ہی نہیں سکتا، اس کے معاملے میں وہ اپنے پیسوں کی گنتی نہیں دیکھے گا کہ کتنے پیسے لگ رہے ہیں اور کتنے نہیں لگ رہے ہیں، کیا کیا مصیبت اور تکلیف اور خطرات ہیں، یہ بالکل بھی نہیں دیکھے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے، آخرت کے اجر و ثواب سے غفلت ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات عالی سے غفلت برتتا ہے، تو پھر وہ کبھی کبھی قربانی کے فریضے میں اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی فرمائی ہے، آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس گنجائش ہو قربانی کی، وَلَمْ يُضَحِّ، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، تو فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی وہ ایسا مسلمان ہے ہی نہیں جس کو یہ حق پہنچے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عید کے دن حاضر ہو، کہ جس دن حاضر ہونے میں نیک کیا گنہگار کیا، جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کی بھی حسرت ہوتی ہے، اس کی بھی چاہت ہوتی ہے، اس دن اس کی بھی ایک فکر بن جاتی ہے کہ مجھے عید کی 2 گانا پڑھنی ہے اور عیدگاہ پہنچنا ہے۔ بعض تو جمعہ چھوڑنے والے بھی عید کو نہیں چھوڑتے۔ تو بتلایا گیا کہ تمہارے کو اگر قربانی واجب تھی، گنجائش تھی اور تم قربانی نہ کرو تو پھر تمہارے لیے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی اصل میں جس پر واجب ہو، جس پر نہ واجب ہو، جو گنجائش رکھتا ہو، ہر ایک نے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے سلف صالحین نے اور ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ان کے اوپر قربانی واجب نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کافی دن پہلے ہی سے قربانی کی تیاری کیا کرتے تھے، جانور پالا کرتے تھے اور بڑی خوشی کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ قربانی کا عمل انجام دیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ثواب کے حصول کے لیے۔ فقہاء اسلام نے، فقہاء احناف نے بتلایا کہ قربانی یہ ہر استطاعت رکھنے والے صاحب نصاب شخص پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ سوال ہوتا ہے نا کہ کس پر قربانی واجب ہے؟ کیونکہ قربانی دین اسلام کا ایک شعار والا طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم سنت طریقہ ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم واجب کا ہے۔ اور کس پر واجب ہے؟ یہ واجب ہوتی ہے مسلمان پر،
کسی کافر پر قربانی واجب نہیں، یہ واجب ہوتی ہے بالغ پر، جو نابالغ ہے اس پر واجب نہیں۔ اگر کوئی گھر کا ذمہ دار اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرے تو ادا ہو جائے گی، اس کا ثواب بھی قربانی کرنے والے ہی کو مل جائے گا، لیکن واجب نہیں ہے کہ نابالغ بچے کی طرف سے کرے۔ اسی طرح سے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، جو مقیم ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی، جو سفر میں ہے شرعی مسافت پر، اور اب کوئی حج پر گیا ہے مثال کے طور پر اور وہ مکہ مکرمہ پہنچا اور وہاں حج کے دن آنے تک اب اس کے 15 دن نہیں ہو رہے ہیں تو وہ وہاں پر مسافر ہے، اب اس پر حج والی قربانی تو ہوگی، لیکن سارے مسلمان جو انجام دیتے ہیں یہ قربانی بقرعید والی تو یہ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ وہاں پر 15 دن سے زیادہ ٹھہر گیا یا 15 دن رکنے کی اس کا ارادہ ہے تو پھر اب وہ مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم ہو گیا ہے، جو مقیم ہے اپنے ٹھکانے پر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ پاگل نہ ہو، مجنون پر جو دماغی توازن جس کا ٹھیک نہیں ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے قربانی واجب ہونے میں کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا کیا مطلب؟ تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر تو قربانی واجب ہے ہی، اور ایسے لوگ جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن ان کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے، اتنا مال ان کے پاس ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ زکوٰۃ جن پر واجب ہوتی ہے وہ تو معلوم ہوگا ہی سب کو مسئلہ، تو اب ان لوگوں کو تو دینا ہی ہے، قربانی واجب ہے۔ لیکن جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن اس کے پاس ضرورت سے زیادہ، اپنی حاجات اصلیہ سے زیادہ اتنا سامان ہے گھر میں یا اتنی چیزیں ہیں اس کے پاس کہ جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس اپنا رہتا گھر ہے، دوسرا ایک گھر ہے جو بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، بیچنے کی نیت سے اگر لیا ہوتا تو زکوٰۃ آ جاتی، لیکن اب بیچنے کی نیت سے نہیں لیا تھا تو پھر اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایسا مکان ہے کہ سال بھر ایک بھی دن اس میں نہیں رہتا، یعنی حاجات اصلیہ سے زیادہ ہے، تو پھر اگر اس مکان کی قیمت اتنی ہے کہ جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے تو پھر اب ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے گھر میں ٹی وی ہے، گھر میں ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں، الماریاں ہیں یا فریج اور کولر ہے ایسے کہ جو استعمال میں نہیں آتے، سال بھر وہ فریج کا استعمال نہیں، سال بھر الماری کا استعمال نہیں، ٹی وی کا بھلے ہی کتنا کیوں نہ استعمال کرتے ہو لیکن وہ چونکہ ضرورت سے زیادہ ہے، کیونکہ حالات معلوم کرنے کے لیے ٹی وی کی قطعاً حاجت نہیں ہے، اور سیریل اور فلمیں اور یہ دیکھنے کے لیے تو اس کی قطعاً اجازت بھی نہیں ہے، تو وہ ضرورت سے زیادہ ہوگی۔ تو اب یہ سب جو ضرورت سے زیادہ سامان گھر میں کسی کے ہیں یا ضرورت سے زیادہ کوئی اور چیز اس کے پاس ہے، مثال کے طور پر گاڑی ہے، 2 گاڑیاں اس کے پاس ہے، ایک گاڑی استعمال میں ہے، ایک گاڑی سال بھر استعمال میں نہیں آتی، تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ غرض یہ کہ ضرورت سے زیادہ ایسی ہی پڑی ہوئی چیزیں ہو سال بھر، یا پھر شو کی چیزیں ہوں جو ضرورت کے لیے صرف شو کی چیزیں ہیں، استعمال کے لیے یا ناجائز استعمال میں آتی آئی تو اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی قیمت معلوم کریں گے۔ اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے ہو گئے سامان تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک یہ کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر زکوٰۃ واجب نہ بھی ہوتی ہو کسی کے پاس لیکن ضرورت سے زیادہ، حاجات اصلیہ سے زیادہ اتنا ساز و سامان اس کے پاس ہے کہ جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب قربانی جب واجب ہے تو جس کے پاس مال ہے اس پر واجب ہے۔ لوگ اس میں بھی
غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو مسئلہ صحیح سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے اپنے گھر کا نظام انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ قربانی جس پر واجب ہے اس کی طرف سے تو ادا نہیں ہوتی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس ہے اتنی ساری چیزیں ضرورت سے زیادہ، اس پر واجب ہو جائے گی۔ بیوی کے پاس اگر زیور کی شکل میں یا اس کے ساز و سامان کی شکل میں کچھ چیزیں ہیں جو اس کی ملکیت کے ہیں تو اس پر بھی واجب ہو جائے گی۔ لڑکا بالغ ہے اور بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس خود ایسے ساز و سامان ہے جو ضرورت سے زیادہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا، تو اس پر بھی واجب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں 3-4 لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن ادا ایک کی طرف سے کی جاتی ہے، تو ایک کی جس کے نام سے کی گئی اس کی تو ادا ہوئی، دوسرے لوگوں کی رہ گئی اور واجب چھوٹ گیا۔ اسی طرح سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واجب کسی اور پہ ہوتی ہے، جیسے بیٹا کما رہا ہے اور اس کے پاس اس کی ملکیت کی چیزیں ہیں، باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو بیٹا نہیں کرتا بلکہ باپ کی طرف سے کی جاتی ہے، تو باپ کی طرف سے کریں گے تو نفل ہو جائے گی کیونکہ اس پر تو واجب نہیں تھی، اب یہ بیٹے کی رہ گئی جو واجب تھی۔ کبھی ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا کہ آپ نماز کو آئیں اور نماز کو آنے کے بعد اب جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، پہلے آپ نے 4 رکعت سنت پڑھی اور کہنے لگے بس کافی ہے اور چلے جاؤ۔ فرض واجب چھوڑ کر صرف سنت پر اکتفا نہیں کیا جاتا۔ تو ایسے ہی گھر میں اگر نفلی قربانیاں کسی کی طرف سے دینی ہو تو شوق سے دے، لیکن واجب قربانی بالکل نہ چھوڑے ورنہ گنہگار ہوں گے۔ گھر میں اچھے سے دیکھ لے، بیوی پر واجب ہے تو بیوی کی طرف سے دینا ہے قربانی، باپ شوہر کی طرف، شوہر کے پاس مال ہے تو اس کی طرف سے دینا ہے، بالغ بچے ہیں ان کی طرف سے دینا ہے، باپ اور ماں کے پاس اگر کچھ ساز و سامان یا زیورات ایسے ہیں جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے تو ان کی طرف سے بھی قربانی دینی ہے۔ تو الغرض گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کی طرف سے قربانی دینا واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ ہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھو کہ جو واجب قربانی ہے وہ تو اپنی طرف سے ہی ادا کرنا ضروری ہے، اگر میرے اوپر واجب ہے تو مجھ کو اپنی طرف سے ہی ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر میں اس میں کسی اور کو شامل کر لوں گا تو میری بھی ادا نہیں ہوگی۔ لیکن نفل قربانی جو ہوتی ہے، نفل قربانی میں آپ 1 2 3 کئی لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، نفل قربانی کا ثواب آپ سب کو پہنچا سکتے ہیں، ثواب میں آپ سب کو شریک کر سکتے ہیں، لیکن ادائیگی جو ہوگی واجب وہ ایک کی طرف سے ہی ہوگی۔ اب وہ حدیث کا مطلب بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فرماتے کہ ہمارے زمانے میں ایک بکرا ہمارے پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ایک تو ان لوگوں پر اصلاً قربانیاں ہی واجب نہیں ہوا کرتی تھی، وہ شوق کی وجہ سے قربانی کیا کرتے تھے، عبادت کے شوق کی وجہ سے، اور اگر واجب ہو بھی گھر میں کسی ایک پر تو اب قربانی کی ادائیگی تو کر لی لیکن ثواب میں سب کو شریک کر لیا کرتے تھے، سب اس میں خدمت میں لگے رہتے تھے، تو اس طرح سے سب ثواب میں شریک ہو جاتے۔ تو قربانی کس پر واجب ہے یہ تو میں نے بتلا دی۔ اب قربانی میں جانور کس قسم کا لگتا ہے؟ تو ایک تو جانور ہے اونٹ، کہ اونٹ کی قربانی دی جا سکتی ہے، اونٹ اور اونٹنی کی۔ اگر اونٹ اور اونٹنی کی قربانی دی جا رہی ہے، اگرچہ کہ اپنے معاشرے اپنے یہاں پر نہیں دی جاتی، لیکن اس کا بھی مسئلہ سن لو کہ 5 سال ہونا ان کی عمر ضروری ہے، اونٹ اور اونٹنی کی 5 سال سے ایک دن کم ہوگا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور اونٹ چونکہ بڑا جانور ہے تو اس میں 7 حصے تک رکھے جا سکتے ہیں، ایسا ضروری نہیں کہ 7 لوگ مل کر ہی اونٹ کی قربانی کریں بڑے جانور کی، 2-3 لوگ بھی پورا اونٹ رکھ سکتے ہیں، ایک آدمی بھی اپنی طرف سے، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر حصے رکھے جا رہے ہیں تو کتنے رکھے جا سکتے ہیں؟ 7، اس سے زیادہ حصے نہیں رکھے جا سکتے۔ دوسرے نمبر پر ہے قربانی بیل اور گائے کی۔ بیل اور گائے کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس کی قربانی کے اندر یہ شرط ہے کہ یہ کم سے کم 2 سال کے ہونا ضروری ہے۔ کتنے؟ 1 دن بھی کم ہوں گے تو ان کی قربانی نہیں چلے گی۔
اب بہت سی مرتبہ عمر معلوم نہیں ہوتی جانور کی، تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کتنی عمر ہے۔ بیوپاری لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جھوٹ بول کر پیسے کماتے ہیں۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی اگر جھوٹ بول کے پیسے کما رہے ہیں تو بہت غلط کر رہے ہیں، لیکن جو کوئی قربانی کے لیے جانور خرید رہا ہو اس کو جھوٹ اگر بتائیں گے تو وہ تو بہت زیادہ اللہ کے وبال کو کھینچنے والی چیز ہوگی۔ تو ہر کسی بیوپاری پر بھروسہ بھی نہیں آتا۔ اگر بھروسہ نہ آ رہا ہو تو پھر ایسے جانور کو بالکل نہ خریدے جو 2 سال کا نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی بیوپاری کی بات پر اطمینان اور بھروسہ ہو اور 2 سال سے زائد اس کی عمر بتلائی جا رہی ہو، قابل اعتماد آدمی ہو، تو پھر اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ 2 دانت نہیں ہے، ایک ہی دانت ہے، تو اب کیا کریں؟ تو دانت کا کوئی خاص اعتبار نہیں ہے، دانت کوئی ایسی پہچان نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ 2 سال کا ہونا ہے، پھر چاہے دانت 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو یا پھر نہ ہو۔ 2 سال اگر گارنٹی کے ساتھ ہے یا قابل اعتماد طریقے سے معلوم ہوا ہے کہ 2 سال کا بڑا جانور ہے یہ، تو پھر اس کی قربانی چلے گی۔ اسی طرح سے بھینس اور بھینسا ہیں، یہ بھی اجماع اس پر علماء کا موجود ہے، علماء کا اجماع اس پر ہوا ہے کہ یہ بھینس اور بھینسا بھی گائے اور بیل کے حکم میں ہیں، اور جیسے اس کی شرطیں ہیں ویسی ہی اس کی بھی شرطیں، یہ بھی 2 سال کے ہونا ضروری۔ چوتھا بھیڑ اور دمبا، بھیڑ نر ہو مادہ ہو، دمبا نر ہو مادہ ہو، اس کی بھی قربانی درست ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 1 سال کا ہو۔ اگر وہ 1 سال کا نہیں ہے، کم ہے، لیکن سال بھر کا دکھتا ہو، اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سال بھر والے جانوروں کے بیچ میں اس کو چھوڑ دو تو فرق نہ کر سکے، تو پھر ایسے بھیڑ اور دمبے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب آخری چیز کہ بکرا اور بکری، اس کی بھی قربانی جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور 1 دن بھی اگر کم ہوگا تو نہیں چلے گا۔ بھیڑ اور دمبے کی طرح سے اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ 6 مہینے کا ہو گیا تو سال بھر کا دکھ رہا ہے تو چل جائے، ایسا نہیں، 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یہ جو جانوروں کی قربانیاں ہیں تو اس کے حکم میں یہ ہے کہ جو بڑے جانور ہیں، بھینس، بھینسا، بیل، گائیں اور اونٹ اونٹنی، اس میں 7 تک حصے رکھے جا سکتے ہیں، 7 لوگوں کی تک قربانی ان کی طرف اس میں ہو سکتی ہے۔ لیکن جو دمبا دمبی ہے، بھیڑ ہے، بکرا بکری ہے، اس میں صرف 1 حصہ رکھ سکتے ہیں۔ کسی نے 2 حصے رکھے یا 3 لوگوں کی طرف سے 1 بکرا رکھا، 2 کی طرف سے رکھا تو 1 کی بھی ادا نہیں ہوگی، یعنی چھوٹے جانور میں 1 ہی حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، دوسرے نمبر پہ بتایا کہ کس پر واجب ہوتی ہے، پھر تیسرے نمبر پر بتایا کہ کون سے جانوروں کی قربانی کیسے ادا ہوگی۔ ایک چیز رہ گئی ہے جو وہ بتانے کا ارادہ تھا، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے پھر ذہن جائے اس طرف تو میں بتاؤں، یہ کہ کون سے جانور ایسے ہیں کہ جس میں عیب پایا جائے، تو کون سے عیب ہونے کی وجہ سے قربانی میں وہ نہیں چلتا، اور کون سی چیزوں میں چل جاتا ہے۔ یعنی جانور کے اندر جو اوصاف ہے، اس کے آنکھ، کان اور اس کے پیر، اس کے دوسرے اعضاء سے متعلق کہ کون سا جانور چلے گا، جن کی جانور کی قربانی ہوتی ہے تو کون سے صفت والا، کون سے کوالٹی والا چلے گا، اور کون سے عیب والا نہیں چلے گا۔ تو اگر ہوا انشاءاللہ آئندہ ہفتے موقع ہوگا تو بتلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کا پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔